چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کہ چائنا کو اشتعال دلانے کی پالیسی. فلپینس کے اندر انہوں نے بہت سارے ملٹری بیسز امریکہ نے بنائے. تینوں میں یہ اقرار کیا ہے کہ وہ نہ کبھی چین کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کریں گے. اتنا سا وہ حصہ ہے چین کا جس کو تائیوان کہتے ہیں، اس پہ قابو ملیٹریلی کرنا یہ گھنٹوں کی بات ہے. تھرڈ ورلڈ وار یا فورتھ ورلڈ وار نہیں، پھر یہ اینڈ آف دا ورلڈ وار ہو. جی، تو آج ہم جس چیز کو زیر بحث لا رہے ہیں وہ امریکہ کی ایک نئی شرارت ہے. امریکہ بالخصوص اس کی انٹیلیجنس ایجنسی، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA، وہ بہت سالوں سے چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کے تحت مختلف سازشیں یا شرارتیں جو بھی کہہ لیں وہ کرتا رہتا ہے. چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے کہ چائنا کو اشتعال دلانے کی پالیسی. کچھ نہ کچھ ایسا کرو جس سے چائنا مشتعل ہو اور کچھ نہ کچھ ایسا کرے کہ اس کو آپ دنیا میں پھر گندہ کریں یا کسی جگہ ٹریپ کریں. تو یہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی میں ٹریڈ وار کو تو چھوڑ دیں، وہ اس کا حصہ میرا خیال نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو پھر کمپٹیشن بڑا ٹھیک ٹھاک چاہیے. تو اس میں اس طرح کا دیکھیں کہ جیسے ابھی فلپینس کے اندر انہوں نے بہت سارے ملٹری بیسز امریکہ نے بنائے. اس کا کوئی مقصد نہیں تھا اور سوائے اس کے کہ وہ جو ساؤتھ چائنا سی میں چائنیز نیوی PLA نیوی کی پیٹرولنگ بوٹس ہوتی ہیں ان کے لیے وہاں سے ٹارگٹ کرنے کے لیے وہاں پہ اپنے ایسے اسٹیشنز بنانا جو ان کے لیے ایک تھریٹ ہو، اشتعال دلانا. اگین چائنا کنٹینمنٹ. پھر ان کے اوپر رشیا اور انڈیا کے جوائنٹ پروڈکشن کے برہموس میزائل وہ لگوا دینا، جو کہ اب روس کچھ اس کے اوپر بھی غور کر رہا ہے کہ وہ کیسی اجازت کے بغیر بھارت نے چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کسی ملک کو بھیج دیے. اور اس دفعہ ان کے اگر دوسرے پروجیکٹ پہ صدر پیوٹن کے انڈیا دورے کے دوران کوئی آگے مزید نہیں ہو سکا. وہ ایک اور جس کا پروجیکٹ 2 لگانا چاہ رہے تھے انڈیا والے، وہ نہیں بات بنی. تو خیر ایک طرف وہ کیا، لیکن دوسری طرف جو تائیوان ہے جو کہ چین کا ایک حصہ ہے اور وہ وہاں پہ کچھ اٹوٹ انگ ہے چین کا، اور مین لینڈ سے ذرا ہٹا ہوا ہے، جزیرہ ہے. اس کے اوپر بہت ساری شرارتیں یا بہت ساری اشتعال انگیزیاں اب تک امریکہ پچھلے کچھ سالوں میں کر چکا ہے. اس میں سب سے جو گھٹیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے بے شمار ایگریمنٹس ہیں، کم از کم 3 جوائنٹ کمیونیکے امریکہ اور چین کی طرف سے آئے ہیں، جس میں امریکہ نے 5 نوز کو اس میں اندر رکھتے ہوئے تینوں میں یہ اقرار کیا ہے کہ وہ نہ کبھی چین کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کریں گے، نہ کبھی وہ تائیوان کی جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کی کوئی سپورٹ کریں گے، نہ کبھی وہ چین کی ون چائنا پالیسی یا ون چائنا پرنسپل ہے اس کے اگینسٹ جائیں گے، اور اس طرح کے یہ، اور نہ کبھی کسی ایسے رستے پہ جائیں گے جس سے امریکہ اور چین کا کوئی عسکری تصادم ہو یا آرمڈ کلیش ہو. تو دیز 5 نوز ان کو انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے ان تینوں اگریمنٹ جو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور مینی ادر ڈپارٹمنٹس آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان کی ویب سائٹس کے اوپر یہ پڑی تھی. پہلے تو انہوں نے ان کو ویب سائٹوں سے غائب کرنا شروع کر دیا، لیکن واضح رہے کہ اس کے اوپر UN ریزولوشنز بھی ہیں اور یہ ساری چیزیں UN میں بھی موجود ہیں، تو وہاں سے ہٹانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اس کے بعد غالباً 1 سال پہلے یا 4 سال 2022 کی اگست میں شاید انہوں نے نینسی پلوسی جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی، یعنی کہ کہہ لیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی تھی امریکہ کی،
اس کو چین کے سرکاری تائیوان کے سرکاری دورے پہ بھیج دی. اس سے پہلے بھی چین نے 2-3 دفعہ بڑا شدید اعتراض ریکارڈ کرایا تھا جب انہوں نے مختلف آفیشلز کو چین کے ڈپلومیٹک آفیشلز یا اور منسٹریوں کے آفیشلز کو چین کی بجائے تائیوان کے دورے پہ بھیجا, اور ایک دفعہ تائیوان کے ایڈمنسٹریٹر کو امریکہ میں کسی ایونٹ کے لیے علیحدہ سے دعوت نامہ بھیجا, جبکہ یہ طے شدہ ہے, یہ اصول ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ نے اس بات کو مانا ہوا ہے, پوری دنیا نے مانا ہوا ہے کہ وہ تائیوان کو امریکہ سے علیحدہ, چین سے علیحدہ کوئی چیز کنسیڈر نہیں کریں گے. ان کے ساتھ براہ راست سفارتی تعلقات نہیں ہو سکتے, ان کے کسی ایگزیکٹو کو یا جو بھی ہو, کسی سو کالڈ وزیر شزیر کو وہاں نہیں بلا سکتے ڈائریکٹلی. دعوت نامہ بیجنگ میں ہی جانا ہے, بیجنگ جس کو جہاں سے مناسب سمجھے وہ بھیجے گا. اسی طرح ان کے کوئی آفیشیل جو آ کے وہ ڈائریکٹ تائیوان کے آفیشیلز یا پولیٹیکل لیڈرشپ سے نہیں مل سکتے, انہوں نے بیجنگ ملنا ہے جو کہ چائنیز مین لینڈ لیڈرشپ ہے اس سے ملنا ہے, چائنیز مین لینڈ آفیشیلز سے ہی رابطہ رکھنا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں ہوتی رہیں, اور سب سے یہ پیک پہ پہنچی نینسی پیلوسی کے دور میں, نینسی پیلوسی کے دورے سے. اب نینسی پیلوسی کا دورہ ہوا, چین نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا پوری دنیا سے, آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم ہوں یا کچھ اور رہنما, انہوں نے بڑی لان تان کی امریکہ کی اس بھونڈی حرکت کے اوپر. وہ بات ختم ہوگی. اس کے علاوہ گاہے بگاہے امریکہ کوئی اسلحے کے لیے سینکشنز کرتا رہا, پیسے, وہ جو کہ ویسے دیکھا جائے تو وہ ایک رشوت ہی ہوتی تھی. جو گروپ ہیں, انسرجنٹ گروپس ہیں یا جو بھی مرسینریز تائیوان میں موجود ہیں, ان کو دینے کے لیے تاکہ چین کو اشتعال دلاتا جائے. لیکن اس دفعہ اچھا یہاں ایک اور بات کریں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو بائیڈن والی ساری پالیسیز کو چینج کریں گے. نینسی پیلوسی کو جو بائیڈن دور میں بھیجا گیا, چائنا کنٹینمنٹ پالیسی پیک پہ جو بائیڈن دور میں تھی, لیکن اب جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو انہوں نے ساری تقریباً پالیسی چینج کر دی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا کے بارے میں ان کی کیا پالیسی ہو گئی, یا پاکستان کے بارے میں پہلے کیا تھی واشنگٹن کی پالیسی, اب کیا ہو گئی, جو بھی چیزیں ہیں. لیکن اگر نہیں کچھ بدلا انہوں نے, جو بائیڈن والا یا جو لینگلی سے جن کو کہا گیا تھا, وہ ہے چین کے بارے میں پالیسی, یا تائیوان میں مداخلت, یا تائیوان میں شرارتیں اور سازشیں. تو ابھی انہوں نے $1 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ کا اسلحہ گولہ بارود کے لیے یہ رقم تائیوان کو دینے کا, یا اس رقم کے برابر کے اسلحہ دینے کا ایک اپروو کیا ہے آرڈر, جس سے چین تو بڑا تل ملایا ہے ہی, باقی دنیا میں بھی ایک بڑی تشویش کی لہر دوڑ گئی. چین نے واضح طور پہ ان کو یاد دلایا کہ آپ کون کون سے ایگریمنٹس ہیں جو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے, کون کون سی چیزیں آپ نے اپنے دستخطوں سے مانی ہوئی ہیں, اور وہ نہیں کہ آپ اگینسٹ جا رہے ہیں. اور دنیا کیوں سراسمگی میں ہے کہ اگر یہ اربوں ڈالر کا اسلحہ ویتنام میں امریکہ بھیجتا ہے, اور چین جس نے بڑے سالوں سے ایک تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہوا ہے, اور وہ کوئی کسی اشتعال انگیزی کا جواب اشتعال انگیزی سے نہیں دے رہا, وہ اس نے اگر جواب دینا شروع کر دیا, اور اگر اب تو ایک نیا پریزیڈنٹ خود امریکہ نے ہی سیٹ کر دیا کہ وینزویلا کے طرز پہ کوئی آپریشن کر دیا, تو جن کو یہ پیسے دے رہے ہیں امریکی ان کو ہی اٹھا کے لے گئے. اتنا سا وہ حصہ ہے چین کا جس کو تائیوان کہتے ہیں, اس پہ قابو ملیٹریلی کرنا یہ گھنٹوں کی بات ہے. PLA آرمی ہو, PLA ایئر فورس اور PLA نیوی, چینی افواج کے لیے چند گھنٹوں کی بات. لیکن انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا. ہاں البتہ وہ یہ ضرور کر دیتے ہیں کہ جب نینسی پیلوسی والا انسیڈنٹ ہوا تھا, یا اب جو ہے وہ ایکسرسائزز جو ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں ان ایریا میں, ملٹری ڈرلز جو ہیں, تاکہ وہ بتا سکیں کہ خبردار رہو, کچھ کیا تو یہ دیکھ رہے ہو جو ہم
ہم کیا کرنے کے کیپیبل ہیں، وہ ان ایکسرسائزوں سے صرف یہ کنوے کرتے ہیں کہ کوئی بے وقوفی مت کرنا، کوئی مس ایڈونچر مت کرنا. تو اس دفعہ بھی ان کی یہ رائٹ فل اپنے ایریاز میں یا اپنے جو ان کا ریسٹرینٹ ہے اس میں رہتے ہوئے ایکسرسائزز کر رہے ہیں، ملٹری ڈرلز کر رہے ہیں، اور یہ اپنی وہ پریپیئرنیس بھی بتا رہے ہیں، اپنی الرٹنیس کا لیول بھی دے رہے ہیں کہ کتنے الرٹ ہیں ان کے تینوں فورسز کے ٹروپس. اور وہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اس کو بھی وہ ثابت کر رہے ہیں، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا. ابھی جھپٹے نہیں، ابھی صرف پلٹ اور بڑھ ہی رہے ہیں. تو دنیا کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ چیز بڑھتی ہوئی چین اور امریکہ کے درمیان ایک آرمڈ کلیش کی صورت اختیار کر گئی تو یہ اس کا کسی خطے تک اثر محدود نہیں رہے گا، یہ پوری دنیا پہ جائے گا. اور جو ویپنز کی اور میزلز کی اور بامز کی مائٹ ہے دونوں پارٹیوں کی، دونوں فریقوں کی، اس میں تائیوان تو ایک نقطہ رہ جاتا ہے. اگر یہ آمنے سامنے تو پھر یہ کوئی تھرڈ ورلڈ وار یا فورتھ ورلڈ وار نہیں، پھر یہ اینڈ آف دا ورلڈ وار ہوگی. اس لیے ابھی بھی جو سین مائنڈز ہیں وہ امریکہ کو متنبع کر رہے ہیں. ابھی گرپس کا ایک گلوبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار پیس کا اجلاس، جس میں بہت سے سابق جنرل، سفارتکار، انٹلیکچوئلز، انہوں نے سجیسٹ کیا ہے اس ڈیل کو امریکہ کینسل کرے اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے. جو ان کی ٹریڈ وار چل رہی ہے اس میں ہیلدی کمپٹیشن کے ساتھ آگے آئے، اور جو کمٹمنٹ یہ ہاتھ ملا کے چینی صدور کے ساتھ امریکی صدور جو کرتے ہیں کمٹمنٹ، کچھ شرم کریں، ان کو آنر کریں. ورنہ پھر یہ کسی اور ملک کو دنیا میں، چین کی بات نہیں کر رہے، کسی بھی ملک کو اپنی کمٹمنٹ سے پھر کے کوئی سے بھی جو ایگریمنٹس ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے کوئی بھی ایکشن لینے پر منع کرنا یا اس کو اپوز کرنے تو دور کی بات، اس کو کنڈیم کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہیں گے. اور میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جن پہ پچھلے دنوں تو ہمیں خبت نظر آ رہا تھا ایک کہ وہ گلوبل پیس ایوارڈ لیں، اور وہ اپنا کلیم کر رہے تھے کہ میں نے اتنی جنگیں رکوائی ہیں، میں جنگیں رکوانے آیا ہوں، میں امن کا داعی ہوں. وہ اس طرح کی تائیوان میں اسلحے کی کھیپ بھیجوا کے، اتنے ہیوج اسلحے کے جس میں راکٹس بھی ہیں، میزلز بھی ہیں، بامز بھی ہیں، توپیں بھی ہیں، وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی جھوٹے کلیم کرتے ہیں، ان کی انٹینشنز کچھ اور ہیں. وہ تو اس طرح کی حرکتوں سے تو وہ جنگیں کروانے والے صدر بن جائیں گے جو امریکہ کے صدور ہمیشہ سے رہے ہیں. تو یہ بھی سجیسٹ کیا گیا ہے گرپس کے ہی پلیٹ فارم سے کہ اگر وہ اپنا امیج ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، امریکی قوم جو ترقی کی طرف بڑھ رہی اس کا امیج ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کے اندر جو بے روزگاری ہے اس کو کم کرنے کے لیے، یا جو بزنس ڈاؤن فال ہے اس کو ہیلدی کمپٹیشن کے ساتھ اوپر لانے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں اپنے تائیوان والے معاملات کو ختم کرنا ہوگا. اور چین کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی ہیں اور دیگر ممالک کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی ہیں، جو ایم او یوز کی ہیں، جو اکارڈز کی ہیں، جو اگریمنٹس کی ہیں، اور جو انٹرنیشنل فورمز پہ موجود ہیں، ان کو آنر کرنا ہوگا، ورنہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے. گڈ ڈے.